جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنے درس نمبر 64 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے. اس کے پہلے حصے میں ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح شہید ہوئے. آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی ہیڈنگ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جواں مردی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے مسلمانوں پر غلبہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہیدوں میں جا کر تلاش کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہ آئے تو میں نے خیال کیا کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فعل کی بنا پر ہم پر غضب فرمایا ہو اور اپنے نبی کو آسمان پر اٹھا لیا ہو. میں نے خود سے کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ خوب جنگ کروں یہاں تک کہ شہید ہو جاؤں. میں نے تلوار سونت کر مشرکوں پر حملہ کیا اور ان کے ہجوم کے ہجوم الٹ دیے. اچانک میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح سلامت ہیں تو میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر لڑتے کیوں نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، لا کفر بعد الایمان، یعنی ایمان کے بعد کفر نہیں. انا لی بکا اسوۃً، بے شک میرے لیے آپ ہی کی اقتدا ہے. مطلب یہ ہے کہ مجھے آپ سے سروکار ہے. اسی اثناء میں زبردست حملہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نصرت و خدمت کا حق بجا لانا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ دیوانہ وار لڑے اور دشمنوں کے گھیرے کو متفرق کر دیا اور بہت سوں کو جہنم رسید کیا. ارباب سیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال کی بہادری دکھائی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی تو جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، علی نے تو کمال کی بہادری دکھائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انہ منی وانا منہ، یہ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمہ ارشاد فرمایا تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، وانا منکما، اور میں آپ دونوں کا ہوں. غیب سے ایک آواز آئی، لوگوں نے بھی سنی، لا فتح الا علی ولا سیف الا ذوالفقار، یعنی کوئی جواں مرد علی جیسا نہیں اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، تم نے اپنی تعریف سنی جو وہ فرشتہ جس کا نام رضوان ہے کہہ رہا ہے، لا فتح الا علی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ احد میں مجھ پر 16 تلوار کے وار ہوئے
ان میں سے 4 میں تو میں زمین پر گر پڑا، لیکن ایک جواں مرد مجھے اٹھاتا اور اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیتا اور کہتا حملہ کر۔ جنگ سے فارغ ہو کر میں نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں، لیکن اس کی شکل حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اللہ تمہاری آنکھوں کو خوب روشن کرے، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت۔ محبت کا کوئی ایک خاص رنگ نہیں ہوتا، بلکہ مختلف رنگوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، اور یہ ہمیشہ اپنے محبوب اور اس کے متعلقات کے گرد گردش کرتی رہتی ہے۔ ایسی ہی ایک محبت کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے مدینہ منورہ سے بھی بہت محبت تھی، کیونکہ محبوب کی ہر چیز محبوب ہوتی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں فوت ہونا پسند نہیں تھا۔ جیسے جیسے بیماری طویل ہوتی گئی، ان کی بے چینی میں اضافہ ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب ان کو اشک بار دیکھا تو دریافت فرمایا، روتے کیوں ہو سعد؟ عرض کرنے لگے، معلوم ہوتا ہے مجھے مدینہ کی خاک میسر نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر 3 بار فرمایا، اے اللہ، سعد کو صحت عطا فرما۔ چنانچہ اس دعا کی برکت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی عطا فرمائی۔ محب سب کچھ بھول سکتا ہے، لیکن جس شخص نے اس کے محبوب کو کوئی اذیت یا تکلیف پہنچائی ہو یا اس کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوا ہو تو اس شخص کو ہمیشہ اپنا دشمن تصور کرتا ہے اور اپنے دل میں اس کے لیے کوئی نرمی نہیں پاتا، چاہے اس کا نسبی رشتہ ہی کیوں نہ ہو۔ عتبہ بن ابی وقاص، جو کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی تھے، بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ میں عتبہ سے زیادہ کبھی کسی شخص کے خون کا پیاسا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ آگے بیان ہوگی کہ عتبہ بن ابی وقاص نے حالت کفر میں احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روئے انور زخمی کیا تھا۔ ارمی سعد فدا کا ابی و امی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جیسا کہ غزوہ بدر میں ذکر ہو چکا کہ اسلام اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلے تیر پھینکنے والے کی صفت سے متصف تھے اور احد کے دن بھی تیر اندازی پر مامور تھے۔ یہ وہی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر بکھیر دیے اور فرمایا، ارمی سعد فدا کا ابی و امی، تیر چلاؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی کے لیے یہ الفاظ ادا نہیں فرمائے۔ مالک ابن زبیر ایک کافر تھا جس نے بہت سے مسلمانوں کو زخمی اور شہید کیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی آنکھ میں تیر مارا اور وہ تیر گدی سے باہر نکل گیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے فرمایا، اجاب اللہ دعوتک وسدد رمیک، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری دعائیں قبول فرمائے اور تمہارے تیر کا نشانہ درست رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مستجاب الدعوات ہوئے کہ لوگ ان کی دعا کے متلاشی رہا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ لوگوں نے ان سے کہا، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بینائی لوٹا دے؟ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کا فیصلہ
اپنی بینائی سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے بعد سلسلہ ترغیب و ترہیب ہے اور اس کا عنوان ہے بے شک محبت امتحان لیتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی واللہ لأحبک، اللہ کی قسم مجھے آپ سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انظر ما تقول، دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انی واللہ لأحبک، اللہ کی قسم مجھے آپ سے پیار ہو چکا ہے، آپ سے عشق ہو گیا ہے، محبت ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر مجھ سے عشق ہو گیا ہے تو پھر فقر کے لیے تیار ہو جا، پھر مصیبتوں کے لیے تیار ہو جا، پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جا، پھر تکالیف کے لیے تیار ہو جا، کیونکہ میرا عشق تو امتحان لیتا ہے، میری محبت تو امتحان لیتی ہے۔ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، پھر محبت نے امتحان بھی لیا۔ جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرنے سے قبل مکہ کے رؤسا کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی والدہ ان کو نہایت خوبصورت لباس پہناتی اور بہت مہنگی ترین دل آویز خوشبو لگاتی کہ جن گلیوں میں سے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ گزر جاتے دیر تک وہ گلیاں مہکتی رہتیں۔ لوگ کہتے تھے کہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ گزر کے گیا ہوگا، اس لیے یہ گلیاں مہک رہی ہیں۔ پھر سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر پڑتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کی زلفوں کے اسیر بن جاتے ہیں، کیونکہ جب والضحیٰ کو دیکھ لیا، والفجر کے گالوں کو دیکھ لیا، واللیل کی زلفوں کو دیکھ لیا، طٰہٰ کی تجلیوں کو دیکھ لیا، یاسین کی چمک والے حسین دانتوں کو دیکھ لیا تو نبی کا دیوانہ ہو گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کافرہ تھیں، جب پتہ چلتا ہے تو ان کا لباس ہی چھین لیتی ہیں، سہولتیں اور آسودگیاں بھی واپس لے لیتی ہیں۔ پھر وہ وقت آتا ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر مکہ کے حالات کچھ خوشگوار نظر آئے تو مکہ واپس آئے۔ جب واپس آئے تو ان کے جسم پر جو چادر تھی وہ جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ان پر پڑی تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ مبارک میں آنسو آ گئے۔ فرمانے لگے کہ یہ وہی مصعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو اتنا خوش لباس ہوا کرتا تھا کہ پورے مکہ میں اس سے زیادہ خوش لباس ہم نے کسی کو نہ دیکھا تھا، اور آج میرے مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کو پہننے کے لیے جو چادر میسر ہے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی ہے۔ اور آج احد میں ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے کفن بھی دستیاب نہیں۔ یہاں ہمارا درس نمبر 64 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔
الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ در دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دیکھی